السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو اتباع کرو میرا، پیروی کرو میری۔ یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور معاف کر دے گا تمہارے گناہ۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 31 تلاوت کے دوران مس ہو گئی تھی، تو جب میں نے پیچھے ویڈیوز کا جائزہ لیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ آیت مس ہوئی ہے، سو میں نے اس کی تلاوت کر لی آج۔ بہت ہی خوبصورت اور جامع آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہے تو اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے اور نبی انبیاء اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے، ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تمام انبیاء کا میسج یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صبر و استقامت اختیار کریں، مصائب اور الم پر صبر کریں۔ اگر مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی کم تعداد کو میجارٹی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، ان کے ایمان کی بیس پر، ایمان کی مضبوطی پر۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم انشاءاللہ ایک مضبوط امت بن کر ابھریں گے۔ اللہ کا میسج یہ ہے کہ ہم ایک بہترین امت ہیں۔ اب ہمارے اس کتاب کے اوپر جتنے اس کے احکامات ہیں اس کو آگے پہنچانا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اپنا کیریکٹر مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے اندر نرمی ہونی چاہیے تاکہ اگلا ہماری بات کو سمجھ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ ہے کہ ان کی پیروی کی شرط اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی کہ دین ابراہیم کی پیروی کریں، ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ تم لوگوں کے آباء و اجداد میں دین ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے طریقہ زندگی کو اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیم کو اختیار کیا ہوا تھا، اور پھر دین ابراہیم کی اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے احکامات کو مانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ زندگی کو اپنایا، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید کو بیان کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کی کتاب کو مانیں۔ اب اس کے بعد کوئی نبی یا کتاب نازل نہیں ہونی، یہ کتاب جو ہدایت کے طور پر ہمارے پاس ہر گھر میں موجود ہے، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ پیروی ہے نبی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہیں، اگر ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم نے اس کتاب میں جو احکامات ہیں اس کو ماننا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا کہ جو اس کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اس کو بیان نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتوں میں پڑے رہتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ بتا دیں، آپ بتا دیں، جبکہ اللہ کا رسول، جو پیغام اللہ کا رسول کا ہے وہ اس کتاب کے اندر ہے۔ اس کتاب کو کھول کر دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا فرما رہے ہیں
کس کی پیروی کرنی ہے ہم نے کس طریقہ کار پر چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ قرآن ہے، اس کو آپ کھول کر پڑھیں، اس سے ہدایت لیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے گناہ بخش دوں گا۔ گناہ کیسے بخش دے گا؟ جب ہم اس کے ان چیزوں سے رک جائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور ان چیزوں کو کریں گے جس کا اس نے کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید بیان فرمایا ہے، پھر دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ نیک لوگ ہوں گے اور کچھ اس میں بد بھی ہیں، برے لوگ ہیں جو اس کلام کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور اس کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ لیکن انہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، راتوں کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا۔ یہ ایمان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں مومن جو ہیں وہ ہمیشہ تھوڑی مومنوں کی بالکل حقیر سی تھوڑی سی جماعت جو ہے ہمیشہ بڑی جماعت کے اوپر غالب آئی ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی مثال بتائی سورہ آل عمران میں، کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بہت کم تعداد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے مدد دی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے بیس کے اوپر صبر و استقامت پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ صبر و استقامت اور تقوی جو اختیار کریں گے تو مومن کامیاب ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں پیغام ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، اور حضرت جو آل عمران کی بیوی کا ذکر ہے جو حضرت مریم کی والدہ تھی۔ جب حضرت مریم ان کے بطن میں تھی تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو اللہ تیرے نام پہ نظر کروں گی۔ وہ جب پیدا ہوئی حضرت مریم تو وہ لڑکی تھی، تو وہ تھوڑی سی پریشان ہوئی کہ یہ بچی پیدا ہو گئی ہے تو اب یہ کیسے جو ہے دین کا کام کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لڑکی کیا ہی کوئی لڑکی ہوگی، کوئی لڑکا ہوگا اس لڑکی جیسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو تمام جہاں کی عورتوں کے اوپر چن لیا اور ان کو فضیلت دی، اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بچہ جو ہے ان کو عنایت فرمایا۔ اور پھر یہاں پر یہودیوں کو عیسائیوں کو بتایا کہ ایک پوری ڈیبیٹ ہے اس میں کہ یہ وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے معجزے ان کو دیے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اور وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تھے اور اللہ کے میسنجر تھے۔ اس طرح اس سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں فرمایا کہ دنیا کی محبت جو ہے، عورتوں کی محبت، میں نے انسانوں کو خوشنما بنا کر شیطان نے دکھا دی ہے کہ دنیا کی محبت میں لوگ پڑے رہیں گے، عورتیں، بیٹے، سونا چاندی، نشان لگے ہوئے گھوڑے، کھیت کھلیان۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ کے ہاں اس بہت بہترین اجر ہے، جنت ہے، باغ ہیں، نہریں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے گا جو نیکوکار ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی پیروی کریں گے، جو اللہ سے محبت کریں گے، اس کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کریں گے اور اس کے منع کیے ہوئے چیزوں پہ رک جائیں گے۔ اس طرح اس امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک خیر بانٹنے والی امت ہے، اور کیونکہ اس کے بغیر بعد کوئی نہ کتاب آنی ہے نہ کوئی رسول آنا ہے، تو اب اس امت کا کام ہے کہ یہ اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ فرقوں میں بٹیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہی کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اس کے بتائے ہوئے احکامات سے محبت کریں،
اور اس کے بتائے ہوئے احکامات یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں اور ان کی منع کی ہوئی چیزوں پر رک جائیں۔ اور آخر میں سورہ آل عمران میں بہت خوبصورت دعا ہے، جس طرح کہ سورۃ البقرہ میں تھی اور میں نے اس کی بھی تلاوت کی تھی۔ آپ یہ ویڈیو غور سے سنیں اور اس دعا کو بھی یاد کریں، یہ ایمان والوں کی دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، تم صبر کرو، ثابت قدم رہو، ایسا صبر اور کہ جس کو خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ اور صابرو کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کریں، تبھی آپ مضبوطی سے دشمنوں پہ حاوی ہو سکیں گے، تبھی آپ مضبوط بن سکیں گے، تبھی آپ میں اتحاد و اتفاق ہوگا کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں رہو گے، ایک دوسرے کے ساتھ صبر میں رہو گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تکالیف کو برداشت کرو گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتفاق، محبت، سلوک اور فرقوں میں نہ بٹیں، اتفاق سے رہیں، رسول کی محبت میں یہ مت بھول جائیں کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ دین ابراہیمی اختیار کیے ہوئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور وہ حنیفہ تھے، یکسو تھے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے۔ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی محبت میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے اللہ کی محبت کے لیے، اب ان کی ساری زندگی اللہ کی محبت کے لیے گزر گئی، اللہ کی محبت میں تگ و دو کیا۔ تو ہم سب نے بھی اللہ کی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہم رسول کی اطاعت بھی کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔